ہم سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ خاتون کا فون کدھر ہے. پھر ہم دوسرا سوال کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے خاتون جو ہے وہ کبھی آپ سے ناراض ہو کے گئی ہے؟ تو کہتے ہیں ضرور گئی ہے. پھر ہم لوگ ارد گرد سے لوگوں سے پوچھنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا خاتون جو تھی وہ کسی اور کے ساتھ انوالو تو نہیں تھی. شی واز ان اے ریلیشن شپ وتھ سمبڈی جب وہ شادی شدہ تھی اس ٹائم سے. پھر ہم اس شخص کو بلاتے ہیں ان فار کویشچننگ. تو جو انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے اس شخص کے ساتھ اس کی بیوی بھی آ جاتی ہے اور بیوی جو ہے وہ اس کے ایلیبائی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ کہتی ہے جس دن یہ مرڈر ہوا اس دن ہم سارا دن ساتھ تھا, آپ ہماری لوکیشنز چیک کر لیں. واردات میں جو قتل کیا وہ ایک ہی بندے نے کیا ہے اور وہ وہی ہے جو ہسبینڈ ہے. ایسے اپنے واقعات پہلے بھی ہوتے ہوئے دیکھیں کہ قتل کرنے کے بعد مدعی بھی خود ہی بن جاتے ہیں. لاش کا معمہ حل کر لیا گیا, پولیس کی جانب سے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم کوئی اور نہیں بلکہ اس کا آشنا نکلا ہے. واردات کب اور کیسی ہوئی اور واردات میں کون کون شامل تھا, اس وقت ایس پی مالٹاؤن شہر بانو رقمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم بتائیے گا واردات کب اور کیسی ہوئی, ملزم کو کیسے گرفتار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آج سے 2-3 دن پہلے کال چلتی ہے کہ ایل ڈی ایس سٹی کے قریب خاتون کی لاش ملی ہے. باڈی جو ہوتی ہے وہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہوتی ہے. خاتون کی جو ایج ہوتی ہے وہ اراؤنڈ 30 to 35 ایئرس کی ہوتی ہے. سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ 365B کی جتنی بھی ایف آئی آرز ہوئی ہوئی ہیں مال ٹاؤن ڈویژن کے اندر, خاص طور پہ کانا اور نشتر کے علاقے کے اندر, ان کو ہم نکال لیتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ شاید اگر خاتون گمی ہے یا ادھر ادھر لاپتہ ہوئی ہے تو اس کی ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہوگی. اور وہی ہوتا ہے کہ خاتون کی جو ہے ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہوتی ہے, ہمیں اس سے اس کی آئیڈینٹی کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا, جب ہمیں آئیڈینٹی کا پتہ چلتا ہے تو کنسیڈرنگ جو ہسبینڈ ہے وہ بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, تو ہم سب سے پہلے جو ہے آپ کا جو شک ہے وہ ہسبینڈ کی طرف جاتا ہے کہ شاید اس نے غصے میں نہ مار دی ہو یا کچھ ہے. ہم بھی وہ ہوتی تھا جی, ہم لوگ ہسبینڈ کو ایسے اپنے واقعات پہلے بھی ہوتے ہوئے دیکھیں کہ قتل کرنے کے بعد مدعی بھی خود ہی بن جاتے ہیں. ہم لوگ ہسبینڈ کو بھی کال دی ہسبینڈ ان فار انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کے لیے ہم بلاتے ہیں. ہم اس سے بات کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, اس سے سوال جواب کرتے ہیں. ہم سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ خاتون کا فون کدھر ہے؟ وہ ہسبینڈ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے. پھر ہم دوسرا سوال کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے خاتون جو ہے وہ کبھی آپ سے ناراض ہو کے گئی ہے؟ تو کہتا ہے ضرور گئی ہے. تو پھر وہ بتاتا ہے کہ 6 مہینے کے لیے خاتون آج سے کچھ عرصہ پہلے ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی تھی. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مے بی خاتون جو ہے اس کا کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر ہو, مے بی خاتون مائٹ بی انوالوڈ وتھ سمبڈی. جب ہمیں یہ بات سرٹن ہو جاتی کہ خاتون نہ تو کسی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے نہ ہی کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے گھر سے باہر گئی ہے, وہ اس کے پھر ہم لوگ ارد گرد سے لوگوں سے پوچھنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا خاتون جو تھی وہ کسی اور کے ساتھ انوالو تو نہیں تھی. فردر ڈیلیبریٹ کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے کہ شی واز ان اے ریلیشن شپ وتھ سمبڈی جب وہ شادی شدہ تھی اس ٹائم سے. اس کے بعد ہمارا شک آٹومیٹکلی اس شخص کی طرف جانا اسٹارٹ ہوتا ہے. پھر ہم اس شخص کو بلاتے ہیں ان فار کویشچننگ. تو جو انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے اس شخص کے ساتھ اس کی بیوی بھی آ جاتی ہے اور بیوی جو ہے وہ اس کے ایلیبائی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ کہتی ہے کہ جی یہ تو میرے ساتھ تھا سارا دن, جس دن یہ مرڈر ہوا اس دن ہم سارا دن ساتھ تھا, آپ ہماری لوکیشنز چیک کر لیں, یہ تو ہمارے ساتھ تھا. اچھا, پھر ہم مرد کے جب ہاتھ دیکھتے ہیں تو اس کے ہاتھوں پہ کٹس ہوتے ہیں. اب ہم نے جب باڈی دیکھی تھی تو ہمیں پتا تھا کہ ایک تو اس کا کلین کٹ تھا اراؤنڈ دا نیک, دوسرا یہ تھا کہ اس نے ریزسٹ کیا تھا تو اس کے بازوؤں پہ بھی نشان تھے. تو ہمیں یہ تھا کہ اس نے ریزسٹ کیا ہوگا, چھری سے کاٹا گیا تو اس کو ریزسٹنس کے دوران اس کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے. تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ کٹ کیسے لگے ہیں. اس کے اندر بھی اس کی بیوی اس کے ایلیبائی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ ہم تو گھر کا کام کروا رہے تھے, اس دوران اس کو کٹس لگے ہیں. اب پھر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ کنسیڈرنگ وی وانٹیڈ ٹو بی 100% شیور کہ کس نے ہی مرڈر کیا, تو ہم اس کی لوکیشنز نکلواتے ہیں, اس کی سی ڈی آر انالیسس کرتے ہیں. سی ڈی آر انالیسس کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آتی کہ یہ خاتون کے ساتھ رابطے میں بھی تھا, ان 6 مہینوں میں یہ لوگ اکٹھے بھی تھے, اس کے بعد بھی رابطے میں رہے ہیں, لوکیشن بھی ان کی سیم آ جاتی ہے. پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے اعلیٰ قتل کہاں چھپایا ہے. پھر وہ ہمیں لے کے جاتے ہیں ایک نہر کی کنال کے پاس, وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے چھپا دیا. اب یہ کیونکہ رات کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم دن ہونے کا ویٹ کرتے ہیں. سحری کے فوراً بعد ہم لوگ ٹیم کو بلواتے ہیں, وہ ڈھونڈتی ہیں تو وہاں سے چھری بھی برآمد ہو جاتی ہے, فون بھی وہ ہمیں دے دیتا ہے, اور جو بائک اس نے استعمال کی تھی مرڈر کرنے کے لیے وہ بھی برآمد ہو جاتی ہے. تو کیا سامنے ہے, بیوی جو ہے وہ ملوث تھی اپنے شوہر کے ساتھ یا اس تمام بیوی جو تھی وہ اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن واردات میں شامل تھی؟ نہیں, واردات میں شامل نہیں تھی. واردات میں جو قتل کیا وہ ایک ہی بندے نے کیا ہے اور وہ وہی ہے جو ہسبینڈ ہے. اور یہ 6 ماہ سے اس کے پاس رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی جس دوران یہ واردات ہوئی؟ نہیں, وہ 6 مہینے سے تو پہلے تھی نا. اس کے بعد ان کی وہ خاتون جو ہے وہ اپنے گھر واپس آ گئی, ٹھیک ہو گیا, اور پھر اس نے کہا کہ تم چھوڑو اس کو, میرے ساتھ شادی کر لو. اس نے کہا میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی. تو اس نے کہا کہ چلو مجھ سے ایک دفعہ مل لو. تو وہ ملنے گئی ہے تو اس نے اس کا پھر قتل کر دیا. کیا ابھی تک تحقیقات جو ہیں وہ ملزم کے خلاف کی گئیں اور اس کی بیوی جو ہے اس کو شامل تفتیش کیا؟
شامل تفتیش بھی کر لیا گیا ہے. ملزم جو ہے وہ انڈر اریسٹ تھا. پی ایف ایس اے کی ٹیم بھی آ گئی تھی. سیمپلز بھی فوراً کلیکٹ ہو گئے تھے. وومن کی باڈی بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئی تھی. سنس وی ہیو دا کلر, دی ایف آئی آر واز ٹائملی رجسٹرڈ اینڈ دا کیس واز شفٹڈ فار انویسٹیگیشن.